بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گہرے اور مشکل الفاظ کا استعمال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت علم ہے، بلکہ ضروری بات کو آسان الفاظ میں بیان کرنا ہی اصل میں علم کی دلیل ہے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت ہے، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں۔ انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لفظوں، لہجوں اور رویوں سے۔ ہر پرندے کے پیچھے پورا ایک خاندان ہوتا ہے۔ شکار کرتے وقت اپنے ایک لقمے کے لیے ان بے زبانوں کا گھر ویران نہیں کرنا چاہیے۔ فقط پھولوں کے بکھرنے تک ہے تماشا ان کا۔ میں تتلیوں کی محبت کو خوب جانتا ہوں۔ میں اپنے حصے کی کلیاں گلاب بانٹ چکا۔ بلا سے نفرتیں بوتا ہے، کوئی بونے دو۔ انسان امیدوں سے بندھا ایک ضدی پرندہ ہے، جو گھائل بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ جب چناؤ الفاظ اور جذبے کے درمیان ہو تو جذبے کو چن لیجیے۔ الفاظ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ جذبے بے اختیار ہوتے ہیں۔ دھوکہ لفظ دیکھ سکتے ہیں، جذبات نہیں۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ قبولیت کے فیصلے نیت اور تڑپ دیکھ کر کیے جاتے ہیں، حالات اور اسباب دیکھ کر نہیں۔ صرف پھول اور درخت ہی نہیں، کبھی کبھی انسان بھی مرجھا جاتے ہیں۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ چیزوں کے آسان اور بہتر ہونے کا انتظار نہ کریں۔ زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، دوسری صورت میں آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہے کسی کا قول، تعلق رہے نہ رہے، پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ خوشی کے 5 اصول۔ نفرت کرنے والے مت بنیں، فضول فکریں مت پالیں، سادگی اپنائیں، زیادہ دینے والے بنیں اور توقعات کو کم رکھیں۔ ایک وقت تو ایسا بھی آئے گا، تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے، ابھی دعا دل ہی میں ہوگی اور اللہ پاک کن فرما دے گا۔ ایک مسلمان کی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی عزت، دوسرے انسان کی عزت نفس کی پاسداری ہے۔ جو رب کو میرے قبول ہو، وہی کاش میرا اصول ہو، وہی صبر، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ محبت کا ہاتھ کسی جانور کے لیے بڑھا دیں تو وہ بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ صرف اشرف المخلوقات ہی ہے کہ وہ کسی کے دل سے دی ہوئی محبت کو بھی مٹی میں ملا دیتا ہے۔ کوئی شے جب کم ہو جاتی ہے تب اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ چھو کر بھی نہیں گزرتی ہے اب وہ باتیں جو کسی زمانے میں دور سے ڈس لیا کرتی تھیں۔ طلاق دیتی زبانوں کو علم کیسے ہوگا کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے جہیز کیسے اکٹھا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ہر ایک کو دیتا ہے، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رونت ڈالتا ہے۔ سب کو خوش کرنے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، دوسروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے، ہم اس کو تو تمام خوبیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں، لیکن خون کو ان خوبیوں کے ساتھ قبول نہیں کر پاتے۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے
جذبات سگنلز کی مانند ہیں، اگر وہ برے ہیں تو وہ سگنلز ہیں، وہ حکم نہیں ہیں کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا انسان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان خیالات کو روک سکے جو اس کو اس کے رب سے دور کرنے والے سگنلز کو رد کر سکیں؟ بیٹی کو ترجیح دیں۔ بلند کردار مردوں کا طریقہ ہے کہ وہ عورتوں کی دل جوئی کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں۔ اس لیے مرد کے لیے مستحب ہے کہ جب وہ اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرے تو پہلے بیٹیوں کو دے۔ تیرے پلٹنے کے منتظر لوگ زندگی بھر شجر کی صورت جہاں کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ لاکھ کاٹا ہے تیری یاد کو جڑ سے میں نے، کیا کروں پھر یہ شجر مجھ میں نکل آتا ہے۔ بیٹی وہ پھول ہے جو ہر آنگن میں نہیں کھلتا۔ اللہ ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔